امام جعفر صادق علیہ السلام نے 17 ربیع الاول سن 80 ہجری میں مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صفحہ ارضی پر قدم رکھا۔ آپ کے والد امام محمد باقر علیہ السلام، دادا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل، ابو موسیٰ اور القاب صادق، فاضل، طاہر اور منجی زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کی والدہ بزرگوار فاطمہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد ابن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ آپ اپنے زمانے کی خواتین میں بلند مقام رکھتی تھیں، اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری والدہ با ایمان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اچھے کام کیے، اور اللہ اچھے کام کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نانا قاسم بن محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے 7 عظیم فقہا میں شامل تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات کی ترویج کے لیے بے پناہ کوششیں انجام دیں اور مدینہ میں مسجد نبوی اور کوفہ شہر میں مسجد کوفہ کو جامعات میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی اور ایک عظیم علمی و فکری تحریک کی بنیاد ڈالی۔ ان جامعات کے مختلف مدارس میں لاتعداد افراد فنون اسلامی کے گوناگون شعبات میں مصروف درس و تدریس تھے۔ صرف کوفہ کی مساجد میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوزہ علمیہ سے منسلک ہزارہا طلباء فقہ اور معروف علوم اسلامی میں مصروف تھے، جو امام کے بیانات، فرمودات یاد کرتے اور ان کے بارے میں تحقیق اور بحث و تمہیس فرماتے۔ تشنگان علم و حکمت دور دراز سے آتے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فیض یاب ہوا کرتے تھے۔ مورخین آپ سے روایت کرتے اور دانشور کتابی صورت میں آپ کے فرمودات جمع کرتے تھے، حتیٰ کہ حفاظ اور محدثین جو کچھ بیان کرتے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشادات کا حوالہ دیتے۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی مدرسہ میں تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی کسی استاد کے سامنے زانوئے ادب تہ کیا۔ آپ کا علم نسل در نسل آپ کے سینے میں منتقل ہوا، جس سے ثابت ہوا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس علم کی روشنی بکھیری وہ دراصل علم مصطفوی و مرتضوی ہے۔ 4000 سے زائد شاگردوں نے بیک وقت اور ایک ہی دور میں آپ کی بارگاہ سے کسب علوم اور نقل روایت کا شرف حاصل کیا۔ جن علوم کی تعلیم آپ کی درسگاہ سے دی جاتی ان میں فقہ کے علاوہ ریاضی، فلکیات، فزکس، کیمسٹری سمیت تمام جدید علوم شامل تھے۔ آپ کی درسگاہ کے فیض سے جہاں قدیم علوم کا احیاء ہوا، وہاں جدید علوم کی بھی بنیاد رکھی گئی۔ مسلمانوں میں نابغہ روزگار ہستیاں پیدا ہوئیں۔ احادیث و معروف دین و شریعت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے وضع کردہ 400 اصول ہی کتب اربع کا منبع و مدرک ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گراں قدر بیانات، فرمودات اور ارشادات نے جہالت اور گمراہی و ضلالت کے پردوں کو چاک کر دیا۔ آپ نے پیغمبر اسلام کے الہامی و آفاقی دستور حیات کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ لوگوں میں دین و شریعت کی پیروی بڑھتی گئی۔ آپ کے ممتاز شاگردوں میں ہشام بن حکم، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب، ہشام بن سالم، مفصل بن عمر اور جابر بن حیان کا نام خاص طور پر لیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے بڑا نام پیدا کیا۔ مثال کے طور پر ہشام بن حکم نے 31 کتابیں
اور جابر بن حیان نے 200 سے زائد کتابیں مختلف علوم و فنون میں تحریر کیں۔ جابر بن حیان بابائے علم کیمیا کے نام سے مشہور ہیں۔ الجبرا کے بانی ابو موسیٰ الخوارزمی نے بھی بالواسطہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات سے فیض حاصل کیا، اور اہل سنت کے چاروں مکاتب فکر کے امام بلا واسطہ یا بالواسطہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 2 سال تک براہ راست آپ سے کسب فیض کیا۔ آپ کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے، میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ عالم اور کوئی شخص نہیں دیکھا۔ ایک اور مقام پر امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزارے ہوئے 2 سالوں کے بارے میں کہا، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ مالک بن انس حضرت امام جعفر صادق کی علمی و اخلاقی عظمت کے بارے میں کہتے ہیں، میں ایک مدت تک جعفر ابن محمد کی خدمت میں زانوئے ادب تہ کیا کرتا تھا۔ آپ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ آپ کے لبوں پر تبسم رہتا تھا۔ جب آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جاتا تو آپ کے چہرے کا رنگ سبز اور سرد ہو جاتا تھا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی ہو اور وضو سے نہ ہوں۔ میں جب تک ان کے پاس آیا جایا کرتا تھا، میں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان 3 حالتوں سے خارج ہوں، یا وہ نماز پڑھتے رہتے تھے، یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے، یا پھر روزہ سے ہوتے تھے۔ مالک بن انس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں ان خیالات نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں خیال آیا کہ کوئی جعفر ابن محمد سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ ابن خلقان لکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کیمیا میں ید طولہ رکھتے تھے۔ ابو موسیٰ جابر بن حیان طرطوسی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ جابر نے 1000 ورق پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے جس میں جعفر ابن محمد کی تعلیمات تھیں۔ ان کے سامنے بہت سے لوگوں نے زانوئے ادب تہ کیا ہے اور ان سے علمی فیض حاصل کیا ہے۔ ان میں ان کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یحییٰ بن سعید انصاری، یزید بن عبداللہ، امام ابو حنیفہ، ابان بن تغلب، ابن جریح، معاویہ بن عمار، ابن اسحاق، سفیان، شعبہ، مالک، اسماعیل بن جعفر، وہب بن خالد، حاتم بن اسماعیل، سلیمان بن بلال، سفیان بن عینیہ، حسن بن صالح، حسن بن عیاش، ظہیر بن محمد، حفص بن غیاث، زید بن حسن انماطی، سعید بن سفیان اسلمی، عبداللہ بن میمون، عبدالعزیز بن عمران زہری، عبدالعزیز درعاوری، عبدالوہاب ثقفی، عثمان بن فرقد، محمد بن ثابت بنانی، محمد بن میمون زعفرانی، مسلم زنجی، یحییٰ قطان، ابو عاصم نبیل سمیت ہزاروں شامل ہیں۔ شہاب الدین ابو العباس احمد بن بدر الدین شافعی معروف با ابن حجر حیثمی امام صادق علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لوگوں نے آپ سے بہت سے علوم سیکھے ہیں۔ یہ علوم مدینہ آنے والے زائرین و حجاج کے ذریعہ ساری دنیا میں پھیل گئے اور ساری دنیا میں جعفر ابن محمد علیہ السلام کے علم کا ڈنکا بجنے لگا۔ اہل سنت کے بزرگ علماء میں سے ایک میر علی ہندی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی و اخلاقی عظمت کے بارے میں کہتے ہیں، اس زمانے میں علم کی ترقی نے سب کو کشتہ بحث و جستجو بنا دیا تھا اور فلسفیانہ گفتگو ہر جگہ رائج ہو چکی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ اس فکری تحریک کی رہبری
اس مرکز علمی کے ہاتھ میں تھی جو مدینہ میں پھل پھول رہا تھا۔ اس مرکز کا سربراہ علی ابن ابی طالب کا پوتا تھا جس کا نام جعفر صادق علیہ السلام تھا۔ وہ ایک بڑے مفکر اور سرگرم محقق تھے۔ اس زمانے کے علوم پر عبور رکھتے تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام میں فلسفے کے مدارس قائم کیے۔ ان کے درس میں وہ لوگ شرکت کرتے تھے جو بعد میں فقہی مکاتب کے امام کہلائے، بلکہ فلسفہ کے طلباء بھی دور دراز سے آ کر ان کے درس میں شرکت کرتے تھے۔ ڈاکٹر حامد حنفی، جو عربی ادب کے استاد گردانے جاتے ہیں، ایک کتاب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں: 20 سال سے زیادہ زمانہ بیت گیا ہے، میں تاریخ، فقہ و علوم اسلامی کی ترتیب کر رہا ہوں۔ خانوادہ کرامت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طاہر فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نمایاں ترین شخصیت نے مجھے خاص طور پر اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں اس نظریے پر پہنچا ہوں کہ آپ علوم اسلامی کے موجد و مؤسس رہنما ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں بیان کیا ہے کہ تمام بلاد اسلامیہ میں ان کے علم و حکمت کا شہرہ تھا۔ علامہ شبلی نعمانی سیرت النعمان میں رقم طراز ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ لاکھ مجتہد ہی سہی لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ مسیح عالم عارف سامر استاد دانشکدہ مباحث شرقی قاہرہ رقم طراز ہے: جو شخص بے غرض غیر متعصب ہو کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں جدید علمی اصول کی پیروی کرتے ہوئے ہر قسم کے تعصبات سے بے نیاز ہو کر علمی و حقیقی تحلیل و تجزیہ میں مشغول ہوگا تو اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس بات کا اعتراف کرے کہ امام علیہ السلام کی شخصیت ایسا فلسفی مجموعہ ہے جسے اپنے اوپر اعتماد و بھروسہ ہے، جو بہت سے نظریات، خیالات، فکریات کا سرچشمہ ہیں، جو نئے افکار و خیالات و جدید احکامات کے نہ صرف مؤسس ہیں بلکہ نئی راہیں دکھائی ہیں۔ ابن خلکان کہتے ہیں کہ آپ سادات اہل بیت میں سے تھے اور آپ کی علمی فضیلت کسی بیان کی محتاج نہیں۔ اسی طرح بیان کرتے ہیں: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقالات علم کیمیا اور علم جفر و فال میں موجود ہیں، اور جابر بن حیان صوفی طرطوسی آپ کے شاگرد تھے جنہوں نے 1000 صفحات کی کتاب مرتب کی۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلامک ہسٹری میں ہے: استاد اعظم جابر بن حیان بن عبداللہ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے فیض صحبت سے خود امام ہو گیا۔ علامہ فرید وجدی دائرۃ المعارف القرآن الرابع عشر میں رقم طراز ہیں کہ جابر بن حیان نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے 500 رسائل کو جمع کر کے 1000 صفحہ کی کتاب تالیف کی تھی۔ فرید مؤلف دائرۃ المعارف مزید لکھتا ہے: جعفر ابن محمد علیہ السلام کے علم و دانش کا گھر روزانہ جید علماء سے بھر جاتا تھا۔ وہ علماء و دانش مند علم حدیث، تفسیر، کلام و فلسفہ کے حصول کے خواہش مند تھے۔ آپ کے حلقہ دروس میں مشہور و معروف علماء میں سے اکثر اوقات میں 3 سے 4 ہزار افراد تک شرکت فرماتے تھے۔ سٹراسبرگ میں 25 مغربی محققین نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی و سائنسی خدمات پر ایک مقالہ مرتب کیا جو سپرمین ان اسلام کے عنوان کے تحت شائع ہوا۔ ان مقالہ میں ان دریافتوں کا احاطہ کیا گیا جن کی بنیاد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دروس سے آشکار ہوئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کرامات بھی لا تعداد ہیں جن سے شیعہ اور سنی کتب بھری پڑی ہیں۔ منصور دوانیکی کے ایک درباری کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اسے پریشان دیکھا، سبب پوچھا تو کہنے لگا: جب تک میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا کام تمام نہ کر لوں آرام سے نہ بیٹھوں گا۔
اس نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلواتا ہوں۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام آئیں اور میں اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لوں تو تم انہیں قتل کر دینا۔ درباری بیان کرتا ہے کہ جب منصور نے امام علیہ السلام کو بلوایا تو میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہ زیر لب کچھ ورد فرما رہے تھے، میں نے دیکھا اچانک منصور کے محل میں ارتعاش و زلزلہ پیدا ہو گیا۔ وہ اپنے محل سے ایسا نکلا جیسے کشتی سمندر کی تند و تیز لہروں سے باہر آتی ہے۔ منصور کا حلیہ عجیب تھا، وہ لرزہ براندام، برہنہ سر و برہنہ پا امام جعفر علیہ السلام کے استقبال کے لیے بڑھنے پر مجبور ہو گیا اور آپ کے بازو کو پکڑ کر اپنے ساتھ تکیے پر بٹھایا اور کہنے لگا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تو نے بلایا اور میں آ گیا۔ منصور کہنے لگا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے بجز اس کے کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ تم مجھے یہاں نہ بلایا کرو۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لے گئے اور منصور ایسا سویا کہ اگلے روز دن چڑھے بیدار ہوا۔ مجھے بلایا اور کہا، میں نے جعفر ابن محمد کو قتل کے ارادے سے بلایا تھا۔ جیسے ہی وہ دربار میں داخل ہوئے تو میں نے ایک اژدہا دیکھا جس کے منہ کا ایک حصہ زمین پر تھا، دوسرا میرے محل پر۔ وہ مجھے فصیح و بلیغ زبان میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اگر تم نے جعفر صادق علیہ السلام کو کوئی گزند پہنچائی تو تجھے تیرے محل سمیت دفن کر دوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت 25 شوال اور بعض روایات میں 15 شوال سن 148 ہجری کو منصور عباس خلیفہ کے دور میں ہوئی، جو ظلم و بربریت کا دور تھا، جہاں کلمہ حق کہنا مشکل تھا، جسے فتنوں کا دور کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے جام شہادت نوش کرنا قبول کر لیا مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آپ کی قبر اطہر جنت البقیع میں اپنی جدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اور اپنے اجداد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت امام باقر علیہ السلام کے پہلو میں واقع ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس علمی تحریک کی بنیاد رکھی، اس کے سبب اسلامی دنیا علم کا گہوارہ بن گئی۔ فلکیات، ریاضی، کیمسٹری، فزکس، تمام سائنسی علوم میں مسلمانوں نے قابل رشک ترقی کی، لیکن جب مسلمانوں نے علم سے ناطہ توڑا تو آج حالات یہ ہو چکے ہیں کہ مسلمان ذلت و رسوائی کی گہرائیوں میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔